آج میں چاہتا ہوں ذرا تفصیلی آپ کا نقطہ نظر جانوں اس موضوع کے اوپر کہ ہمارے ہاں جب عام مسلمان مذہب اسلام کو پڑھنا شروع کرتا ہے، علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جس میں انہوں نے دین کو سمجھایا ہے، تو ایک نقطہ نظر جو بہت وضاحت سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین قرآن و سنت میں موجود ہے، شریعت کے احکام متعین ہیں، اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں، لیکن اسی دین کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت ریاضت عبادت میں گزرتے ہیں اور خشوع تذلل اور اطاعت کے نتیجے میں وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے حاصل ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں برصغیر میں بالخصوص پوری ایک روایت ہے ان اولیاء اللہ کی، اور بتایا جاتا ہے کہ ولایت ایک مقام ہے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی درجات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ لوگوں کی سفارش بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے حال احوال یہ بھی جان سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، دین کا جو سورس ہے قرآن مجید، بہت کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ولی اور ولایت کا کوئی تصور، کوئی انسٹیٹیوشن، اس کی کوئی فکری بنیاد کیا آپ کے 40-50 سال کے اللہ کی کتاب کے مطالعے میں سامنے آ سکی ہے؟ میں نے تو یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے اسی میں آنکھ کھولی تھی۔ اپنے والد سے جو سب سے پہلے دین کی باتیں سنی وہ اولیاء کے حوالے سے سنی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد کو بھی اس کا بہت شوق تھا، اور میرا بھی چونکہ ادبی رجحان تھا تو صوفیہ کی شاعری سب سے پہلے میرے لیے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح طبع کا ذریعہ بھی بنی، فہم و فکر کا ذریعہ بھی بنی، ذہنی تشکیل کا ذریعہ بھی بنی، اور میرے لیے اولین علم اور ہدایت بھی وہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت اشتغال رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں اسکول کے زمانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں اس میں نمایاں کی جاتی ہیں، وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں۔ میری ابتدائی تعلیم بھی جب ہوئی، اور خاص طور پر دینی علوم کی تعلیم، عربی کی، فارسی کی، تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا ابو الطاہر محمد نقشبند صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا، بریلوی مدرسہ فکر کے۔ وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے۔ انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعے پڑھے، انہی کی تقریریں سنی، یعنی جو دین کا تعارف پہلے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا۔ تو اس کے ساتھ کوئی میں اناد لے کے پیدا نہیں ہوا، لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے۔ یعنی مجھے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا ہے، میں اپنا کوئی ما بعد طبیعت کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں، میں ارسطو افلاطون کی طرح کوئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں، میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں، لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب قرآن مجید کو اس زاویہ نظر سے پڑھا، اور میں آپ سے پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ اس زاویہ نظر سے پڑھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے 1973 میں 73 میں میری پہلی ملاقات ہوئی۔ 15 دن تک ان سے استفادے کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لیے خاص ہو جاؤں گا، تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے، یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے۔
آپ کے پاس دو راستے ہیں نا. آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے. قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے ہاں بہت کم لوگوں نے سمجھا یا جانا. وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں. یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے. اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری، ایک ترازو اتار دی ہے، ایک کسوٹی اتار دی ہے، ایک میزان اتار دی ہے. کیوں اتاری ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑیں، کوئی انحراف نہ اختیار کریں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے، صحیح بات پر قائم ہو جائے. اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کی تعبیر میں، دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا. یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو حیثیت دی گئی تھی کہ اللہ کی وحی ان پر آئی، دین انہیں بتا دیا گیا، یہ کافی تھا. یعنی انسانوں کے لیے ایک روایت بن گئی تھی. انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور پیغمبری کو جو ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کے بعد پوری ہو گئی تھی. لوگ اگر اختلاف نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اس دین پر قائم رہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ملا. یعنی انسانی فطرت اور نبوت دونوں کے امتزاج سے جو حقیقت ان کو دی گئی اسی پر قائم رہے لمبے عرصے تک. کان الناس امۃ واحدہ. اس کے بعد فرمایا کہ اختلافات ہوئے، اور جب اختلافات ہوئے تو فرمایا اس کے بعد ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. اس میں پھر بتایا کہ نبی کیا کرنے آتے تھے، اور ان کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب نازل کی. کتاب کس لیے نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ دین کے معاملے میں جو اختلافات کیے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ سنا دیں. تو یہ حقیقت جب مجھ پر واضح ہو گئی تو پھر بہت بے رحمانہ طریقے سے میں نے ساری مذہبی روایت کو، خواہ وہ یہود کی ہو، خواہ وہ مسیحیوں کی ہو، خواہ وہ کوئی قدیم علم کلام ہو، وہ جدید علم کلام ہو، وہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہوں، ہمارے مذہبی افکار ہوں، ہماری فقہ ہو، یہ سب چیزیں پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے ناگزیر ہو گیا کہ میں اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھوں. معاف کیجیے. چنانچہ اب سب سن 73 سے لے کے حساب کر لیجئے کتنا عرصہ اس میں صرف ہوا ہے. یہ سارا عرصہ میں نے اسی میں گزارا. اب میں اس پس منظر کو واضح کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ہے پورے قرآن کی، جو اب 5 مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے. پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے. یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. قرآن میں ولی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس معنی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے. یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کارساز کے معنی میں، اللہ بندوں کا کارساز ہے، اور بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر، اور یہ سب کے لیے ایک عام لفظ ہے. یعنی اس میں کسی مرتبے، کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے. یہ اس کی اصطلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پیرلل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں.
یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا۔ یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح ایک پوری ہیرارکی قائم کی جس میں اوتاد ہیں، نجباء ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، قطب الاقطاب ہیں۔ یہ ایک پوری دنیا ہے۔ قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے۔ یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لیے، کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات کے ذیل میں ایک باب باندھا ہے کہ اخلاقیات کا ایک تو ہے نا عمومی احساس جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کو اس کے منتہا تک پہنچاتا ہے۔ دین میں آدرش یا نصب العین یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ میں نے سورہ احزاب کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے، پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں۔ ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں، کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کمال ہے، آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں، نہ کوئی چلے ہیں، نہ کوئی ریاستیں ہیں، نہ کوئی روحانی مکاشفات ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عمل کا اظہار ہے، اسلام میں ہوتا ہے، ایمان میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے، اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے۔ اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، وہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے۔ مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہاں نہیں ہوگا؟ ہر جگہ نکال کے دیکھیے، قیامت میں۔ اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں، خوف میں رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اس طرح کے غم، یہ سب ان کے امتحان کے لیے ان پر آئے۔ باقاعدہ بیان کیا اس بات کو۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا میں لایا گیا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا۔ اولئک المقربون، یہ قیامت میں یہاں کے اعمال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے، وہاں ملے گا۔ یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا۔ اس دنیا میں بڑے ہوں یا چھوٹے، عارف ہوں یا عامی، سب سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا، یعنی عقل کی بنیاد پر ماننا، بن دیکھے ماننا۔ ایمان بالغیب میں بے ظرفیت کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے ماننا۔ یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدیقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، حقائق کھل جاتے ہیں، روحانی مراتب ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے اپنی ساری دعوت کی بنیاد ایمان بالغیب پر رکھی ہے۔ اور یہ بات کہ اس دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، اس کے بھی اگر کوئی مراتب کے نام قرآن نے دیے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، نہ غوث، نہ کتب، نہ داتا، نہ غریب نواز، نہ روحانیت کے مراتب پانے والے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ آپ دیکھیے اس نے کیا کہا، اولئک، آپ پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھیں، وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، کن کی راہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کو آگے بیان کیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم،
اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا میرے بندے کیا کریں؟ مراقبہ کریں، ریاضت کریں، رہبانیت اختیار کریں، تپسیا کریں، کہیں جا کر بیٹھیں، دھنی رمائیں، دنیا چھوڑیں. کچھ نہیں کہا. من یطع اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں، ان کا حکم مانیں. اس میں بھی دیکھیے حکم مانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو اسلام کہتے ہیں. یہ بیان کر کے کہا کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ قیامت میں کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہی انعما جو وہاں انعمتا استعمال کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا. یعنی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ مرتبے کیا ہیں جو ملتے ہیں؟ وہ غوث ہیں، وہ قطب ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ ابدال ہیں. قرآن خالی ہے ان سب چیزوں سے. وہ کہتا ہے وہ مرتبے کیا ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ ایک نبی تھے، مع النبیین. دوسرے کون ہیں؟ صدیقین، یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اپنے علم و عمل میں صداقت سے زندگی بسر کرنے والے. اور اس کا ظہور صحابہ کرام کی جماعت میں کیسے ہوا کہ سب صدیقین ہیں اور سیدنا ابو بکر الصدیق ہے. دیکھیے وہی لفظ استعمال کیا ہے. دوسرے کیا؟ شہداء، یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اپنی زندگی سے گواہی دینا، اپنے علم سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا، اور یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دے کے گواہی دینا. تو یہ منصب بیان کیا. اور تیسرا کیا ہے؟ نبیوں کے بعد اگر کہیں تو چوتھا، اور ان کے بغیر کہیں تو تیسرا صالحین، نیک لوگ، عمل صالح کرنے والے. تو قرآن مجید کی تعبیریں یہ ہیں. وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں. یعنی جب آپ ان سب تصورات کو لے کر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بالکل اگل کر پھینک دیتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو دیکھیے رہبانیت پر تبصرہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ رہبانیت ابتدعوها، یہ رہبانیت ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی. ما کتبناها علیہم، ہم نے کبھی یہ لوگوں پر فرض نہیں کی تھی. ہم نے تو لوگوں سے صرف ایک بات کا تقاضا کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اچھا عمل کریں، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بسر کریں. واضح کر دیا بالکل. اور یہ کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے، نہ اس دین میں اس طرح کے کوئی تصورات ہیں. ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایجاد بندہ ہیں، طبعزاد افسانے ہیں، لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں. اللہ کے دین میں مراتب اگر کسی کے بیان کرنے ہوں تو کہیے کہ صدیق ہے، کہیے کہ شہید ہے، کہیے کہ صالح ہے. یہی الفاظ ہیں جو قرآن نے اختیار کیے ہیں. الفاظ معمولی چیز نہیں ہوتے. الفاظ میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں یا اصطلاح میں تبدیلی کرتے ہیں آپ پورے تصور کو تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ ولایت کا انسٹیٹیوشن جس میں پھر ختم ولایت کا منصب بھی پیدا ہو گیا، جیسے ختم نبوت ہے. یہ سب طبعزاد افسانہ ہے. اللہ کے دین میں نہ یہ کوئی مرتبہ ہے، نہ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس میں جو ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر محدثین کی جریں پڑھ لیں. بخاری کی وہ جو روایت ہے مشہور، یتقرب علیہ بالنوافل، اس کے اوپر امام ذہبی کی تنقید پڑھ لیں. تو یہ سب چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں. وہ پوری بات بیان کرتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتا. اس میں جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کے الفاظ قرآن سے لے لیے گئے ہیں. یعنی وہ کہتا ہے احسان اختیار کرو. احسان قرآن میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کے لیے لازمی شرط ہے. یعنی خدا کو حاضر ناظر مان کر اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کے بغیر عمل ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی اوپر کا مرتبہ نہیں ہے. روایت میں جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ غلط کیا گیا. وہ الفاظ یہی بات بیان کر رہے تھے. جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا فرق ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر. اور یہ احساس کیا ہے؟ اسے دو لفظوں میں ادا کیے تو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے. یعنی نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، چھدا اتارنے کے لیے نہیں. کسی سے نیکی کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو، دنیا میں کوئی خیر پھیلاؤ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ سب کام کرو. یہ سادہ بات تھی،
لیکن اس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا اور ایک نئی چیز داخل کر دی. تزکیہ نفس یہ لفظ قرآن سے لیا گیا اور کہا کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس کے لیے ہم ایجاد کریں گے یہ ساری چیزیں. حال ہے کہ خدا کے پیغمبر کو جب یہ کتاب دی گئی قرآن مجید تو اس میں کہا کیا گیا کہ تزکیہ اس دین کا مقصد ہے اور اس کے لیے یہ 2 کام کرنے ہیں، وہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یعنی جو قرآن مجید کی آیت 3 جگہ آئی ہے وہ اس میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے. تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا اس سے اور اچھا طریقہ موجود ہے، زیادہ بہتر ہو جائے گی. قرآن کو اصرار ہے کہ وہ مقصد بھی طے کرے گا، طریقہ بھی بتائے گا. یہ پورا دین ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ بالکل بے بنیاد انسٹیٹیوشن ہے، یہ بالکل ایک متوازی انسٹیٹیوشن ہے. یہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اس میں براہ راست رابطے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں. اس میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جس کو آپ طریقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں مگر شریعت کے مقابل میں ایک پورا دین ہے. اچھا ٹھیک. اچھا غام صاحب، ہم جس وقت دین کی بات کرتے ہیں اور بالعموم جب آپ مذہبی اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں تو لوگ ایک بڑی شدت سے اصرار کرتے ہیں کہ ایک غامدی صاحب کا تصور ہے دین کا، اور ہم تو در حقیقت صحابہ کے فہم، صحابہ کے تصور پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں دوبارہ بالکل کیٹیگوریکلی اس طرح میں نے قرآن کے بارے میں پوچھا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو پہلے مخاطبین آپ کے وہ ساتھی، آپ کے وہ جلیل القدر صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ گواہی دی ہے کہ نہ دین کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی خیانت ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. وہ جو اولین مخاطبین ہیں ان کا طرز عمل اس پورے تصور کے بارے میں جو ہمارے صوفیہ بتاتے ہیں، یعنی 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ. آغاز ہوتا ہے مثلا آپ کے ذکر بالسر یا ذکر اعلانیہ سے، اور پھر قلب جاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد فنا فی الشیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ کے مراحل. یہ جو پورا نظام فکر ہے صحابہ کرام میں، پھر میں کیٹیگوریکلی سوال پوچھتا ہوں آپ سے، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا بزرگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے رخصت ہو جانے کے بعد ان میں سے کسی ذریعے کو اپنایا ہو اور تقرب اللہ کے لیے یہ جو پیرلل چیز ہے اس کی کوئی تصدیق یا تصویب یا تائید کی ہو؟ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا نا کہ جب میں نے ایک طالب علم کی طور پر قرآن کو پڑھا اور قرآن مجید کے لفظ لفظ کو کھنگال کر دیکھنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی ہے. یہ رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کے لیے بھی بالکل اجنبی چیز ہے. ان کے ہاں ان میں سے کوئی اصطلاح کبھی آپ نے دیکھا کہ استعمال ہوئی؟ کوئی حدیث کے ذخیرے میں، کوئی آثار صحابہ کے ذخیرے میں کبھی یہ اصطلاحات استعمال کی گئیں؟ کبھی اس طرح کے واقعات ان کو پیش آئے؟ کبھی اس طرح کی کرامتوں کا صدور ان سے ہوا؟ کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. وہی تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ اس کا بہترین نمونہ تھے، اور ان کے حق میں قرآن کی شہادت ہے کہ کنتم خیر امت، وہ بہترین گروہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے دنیا کے لیے مبعوث کیا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو قرآن مجید نے ان کے لیے بیان کیا ہے. لیکن وہاں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر، بس جو دین ان سے ملا اس کا وہ نمونہ ہے. اور اس میں کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں جو میں بارہا بیان کرتا ہوں، یعنی عبادات ہیں، اور ان میں بھی ہر سطح کے اوپر اس کا التزام ہے. یعنی ایک بدو کی سطح پر بھی ہے، عمر و ابوبکر کی سطح پر بھی ہے، لیکن وہ چیز ایک ہی ہے. یعنی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. جو بھی زندگی ہے ان کی وہ اسی کا بہترین نمونہ ہے. اسی لیے حضور نے یہ فرمایا بھی کہ اگر تم یہ کبھی فیصلہ کرنا چاہو تو یہ دیکھا کرو کہ ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں کہیں یہ چیز نہیں ملتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین نے نظم سنبھالا ہے، بڑے بڑے مسئلے پیش آئے ہیں ان کو جن میں انہوں نے بحثیں کی ہیں. آج ان کی بعض آراء پر نقد کیا جاتا ہے، لیکن وہ بالکل انسانی طریقے پر ہوا ہے. یعنی نہ یہ کوئی روحانیت کے محافل، نہ مجالس، نہ اس طرح کی زندگی. ان میں سے کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریاست کی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے، کوئی مال کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے. یعنی وہ دنیا ہی بالکل اور ہے، اس سے بالکل مختلف ہے. یہ تعبیریں، یہ اصطلاحات کہیں بھی نہیں ہیں.
بعض ضعیف قسم کی روایتوں سے لوگ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا؟ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، اس کے پورے فریم کو سامنے رکھ کر پیغمبر کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے اور صحابہ کرام کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کی کوئی چیز کسی مرحلے پر آپ کو نہیں ملتی۔ اور یہ جو عام طور پر قصے جیسے ساریہ وہ ہے یا ساریت الجبل، اسی طرح نیل کے نام خط، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، کوئی حیثیت نہیں ہے ان قصوں کی۔ یعنی یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں جو بعد میں ضعیف جھوٹی روایتیں جو منسوب کر دی گئیں، اور وہ بھی کوئی ایک آدھ بڑی مشکل سے جا کے اس طرح کا واقعہ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پوری زندگی کا نقشہ ہی دوسرا ہے۔ چنانچہ پھر یہ جو بزرگ حضرات ہیں خود ان کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ چنانچہ ایک بڑی ہستی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کی عبارت میں نے نقل بھی کر دی ہوئی ہے۔ انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ ایک طرف ہمارے مشائخ ہیں اور ہمارے اولیاء ہیں کہ جن سے تو کسی گناہ کا صدور نہیں ہوتا، صحابہ کرام سے ادھر غلطی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کی پھر انہوں نے دلیل دی کہ اصل میں تو چونکہ دین کو پائے تکمیل تک پہنچنا تھا، تو اس لیے صحابہ نے گناہ کر کے تکوینی طور پر دین کی تکمیل کا ذریعہ بننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور وہاں مصرع نقل کیا ہے کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر، تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر۔ تو یہ افسانہ ترازی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسی چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ یعنی آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا آپ اللہ کی کتاب کو دین کا ماخذ بنائیں گے، اس کی بنیاد پر دین کی بات اس کی بنیاد پر کریں، اللہ کی کتاب کو مرکز اور محور بنا کر پوری کتاب میں دیکھ لیں، کسی جگہ یہ وہاں سے ایک ولی کا لفظ پڑھ لیا، یہ دیکھا ہی نہیں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کس سیاق میں استعمال ہوا ہے، وہ چونکہ لفظ استعمال ہو گیا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جب میں نے لوگوں کو توجہ دلائی 2015 میں کہ یہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور قرآن میں ان 3 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس لفظ کا ہے جس کو آپ ولی کہتے ہیں، کوئی اصطلاح نہیں، کوئی تعبیر نہیں۔ قرآن مجید نے جس وقت یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ مراتب کیا انسان حاصل کرتا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا بیان کیے ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا، اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، بس۔ اور یہ سب آپ دیکھیے، صدیقین آپ کے عمل کی تعبیر ہے، نہ کسی روحانی مرتبے کی، شہادت آپ کے عمل کی تعبیر ہے۔ تو وہاں سارا کا سارا جو زور ہے وہ اس چیز پر ہے۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے، یہاں یہ ہے کہ افلاک کی سیریں ہیں، روحانی عالم کو فتح کرنا ہے، اور اس میں ساری وہ بطلموسی حیات ہے، اسی کے افلاک ہیں جن میں گردش ہوتی ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ حقیقت ہے کہ نہ اللہ کی کتاب انہیں قبول کرتی ہے، نہ پیغمبر کے ارشادات انہیں قبول کرتے ہیں، اور نہ صحابہ کرام کی زندگی انہیں قبول کرتی ہے۔ اچھا، 3 پہلوؤں پر میں مزید چاہتا ہوں ہم بات کریں، اور بالکل فوکسڈ کیٹیگوریکلی ان کے اوپر قرآن مجید کی روشنی میں۔ کہا ہی جاتا ہے کہ جب یہ ہمارے جلیل القدر صوفیاں ہیں انہوں نے مذہب پر غور کیا، تو غور کرنے کے نتیجے میں 3 پہلو، ایک توحید، ایک نبوت، اور تیسرا دین کے اندر جو نظام فکر ہے جس کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہوں گے، ان میں جدوجہد کی کچھ مشقیں اور ریاضتیں، تینوں کو میں الگ الگ لینا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی توحید کے 4 مراتب ہیں، عام آدمی کی توحید، منافق کی توحید، متکلمین کی توحید، اور اخص الخواص کی توحید۔ تو اور اس کی پھر ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ بھائی یہ سب ضروریات آپ عملی زندگی میں جائیں تو پیدا ہوگی، جب بحث پیدا ہوگی تو متکلم توحید بتائے گا، منافقین ہوں گے تو ان کی ایک توحید ہوگی، عام مسلمان کی توحید ہے، لیکن خالص توحید کی یہ کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ توحید کی یہ کیٹیگرائزیشن کیا اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کسی مقام کسی جگہ پر ہوئی ہے، اور عقلی طور پر کیا یہ قرآن کی روشنی میں کیٹیگرائز کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، توحید اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے۔ آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے، وہاں میں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس ایمان میں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس ہستی پر ایمان لا رہے ہیں۔ اس ہستی کی کیا ذات کا کوئی تعارف قرآن کراتا ہے؟ نہیں کراتا، بلکہ تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی ذات تمہاری گرفت میں نہیں آ سکتی۔
اس کی ذات کے لیے کوئی تمثیل بھی موجود نہیں ہے کہ تم اس کا جنت کی چیزوں کی طرح تصور کر سکو. لیس کمثلہ شیء. اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس کی صفات جمال کیا ہیں، اس کی صفات جلال کیا ہیں، اس کی صفات کمال کیا ہیں. ان صفات کمال میں سے ایک صفت ہے اس کا واحد اور احد ہونا، یکتا ہونا، یگانہ ہونا. اس کو تعبیر کرتا ہے قرآن مجید لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں. تو یہ الوہیت کی توحید ہے. بس پورے قرآن مجید میں دیکھ لیجئے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. یہ بحث کہ منافق کا ایمان کیا ہوتا ہے، یہ ایمان کی بحث ہے، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ یعنی جب میں نے اللہ کے دین کو مانا تو اگر میں نے دھوکہ دینے کے لیے مانا ہے تو یہ منافق کا ایمان ہوگا. اگر میں نے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو سمجھ کر مانا ہے تو یہ ایک سچے صاحب ایمان کا ایمان ہوگا. یہ بحث اگر کرنی ہے تو وہاں کریں، اس کا اس صفت سے کیا تعلق ہے. تو اس وجہ سے یہ توحید کیا ہے وہ قرآن مجید نے بالکل واضح کر دیا. اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانا جائے گا. اور پھر منفی طور پر بتا دیا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات میں سے کسی کو قرار دینا، اللہ کو کسی ذات میں سے قرار دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے خلق کو تنہا ماننا، یہ توحید کا تقاضا ہے، اور امر کو بھی. لہذا خلق و امر میں کسی کو شریک کرنا، الا لہ الخلق والامر. تو شرک کو منفی طور پر بتا دیا، اور توحید کیا؟ اللہ کی صفات کمال میں سے ایک صفت ہے، وہ یکتا اور یگانہ ہے، احد ہے، ذات بے ہمتا ہے. تو یہ ہے اصل میں بس قرآن مجید کی توحید، سادہ، واضح. اس میں یہ جتنی باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں یہ توحید وجودی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں رہنا چاہیے. قرآن اس سے بالکل خالی ہے، یہ اس کی بحث ہی نہیں ہے. اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں، یہ بحث ہی بالکل الگ ہے. تو میں نے ان تقاضوں کو دین حق کے ذیل میں بیان کیا ہے. یہ اگر بیان کرنے تھے تو وہاں بیان ہونے چاہیے. تقاضے کیا ہیں، اور وہ تقاضے بھی اللہ کی کتاب بتائے گی کیا ہیں. پوری کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک کہیں پڑھ جائیے، کہیں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم اگر یہ مانو گے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے تو یہ توحید کا کمال ہوگا. کہاں کہا گیا ہے؟ کس آیت میں کہا گیا ہے؟ کہاں یہ بات بیان ہوئی ہے؟ قرآن مجید ان تصورات سے بھی بالکل خالی ہے. یہ معلوم نہیں کیسے پیدا ہوئے، معلوم ہے کیسے پیدا ہوئے. یعنی میں اس کی تاریخ بتا سکتا ہوں آپ کو کیسے پیدا ہوئے. یعنی ظاہر ہے ایک فلسفے کی ٹریڈیشن ہے جو قائم ہوئی، یونان سے قائم ہوئی، اسکندریہ سے ہوتی ہے آئی، افلاطونس میں ہاں پرورش پائی. اس کے بعد وہ ہمارے ہاں داخل ہوئی، مسیحی متکلمین نے اس کا پس منظر تخلیق کیا. پھر بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئے، انہوں نے اس کو سمجھا اور اس میں انہوں نے بھی کمال کی، بعض چیزیں بیان کی. وہ ان کی وہ ما بعد طبیعت ہے جو ان کے تخیل کی کرشمہ سازی ہے. اگر اس کو تخیل کی کرشمہ سازی کے طور پر بیان کریں تو میں بھی داد دوں گا، لیکن وہ ہے کیا؟ وہ شاعری ہے. حقائق وہ ہیں جو اللہ کی کتاب نے بیان کیے ہیں. تو ایک بڑا شاعر مثال کے طور پر جب ایک تخیل کا محل استوار کرتا ہے، وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی. یعنی سینہ و فارابی بھی یہ فلسفی ہیں. سینہ و فارابی بھی جب اپنے تخیل سے ایک ماورا دنیا بناتے ہیں تو وہ بھی بڑے کمال کی ہوتی ہے، لیکن اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا ماخذ تخیل ہے. ایک اعلیٰ تخیل رکھنے والا شاعر ایک چیز تعمیر کر دیتا ہے، آپ اس کے طلسم میں کھو کر رہ جاتے ہیں. ایک فکشن رائٹر یہ کام کرتا ہے. آپ ایک ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس نے حقیقی دنیا آپ کے گرد تخلیق کر دی ہے. تو فلسفے کی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے، فکر کی سطح پر بھی یہ ہوتا ہے. یہ وہ کام ہے، اور یہ اپنے آپ کو ایک زمانے میں بیان کر چکے، اس کے بعد کھو کر کہیں دنیا میں ختم ہو گئے. قرآن نے جو علم کا تصور پیدا کیا ہے وہ بھی ان کے تصور علم سے بالکل مختلف ہے. اچھا، دوسرا پہلو جو ہم صاحب وہ ہے نبوت کا. کہا جاتا ہے کہ جی نبوت جو ہم صوفیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک مقام ہے، پیغمبروں کو ملتا ہے، وہ اختصاص کے ساتھ شریعت دے کے ملتا ہے،
لیکن ایک دوسرا سلسلہ ہے جس کا آغاز فیضان وجود سے ہوتا ہے، انسان کے ہونے سے ہی جس طرح شہد کی مکھی کو اللہ الہام کرتا ہے، اسی طرح یہ مقام جس طرح انبیاء کو ملتا ہے، یہی مقام جو ہے وہ عام آدمی کو بھی ملتا ہے، اور پھر اس میں ترقی پاتے پاتے اقتصادی طور پہ ایکوائرڈ طریقے سے ایک آدمی اس مقربین کی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو تصور نبوت ہے اور اس کی جو توجیہ پیش کی جاتی ہے، اس کو قرآن مجید کسی مقام پہ قبول کرتا ہے؟ قرآن مجید نہ حدیث نہ صحابہ کرام خود سوچیں کہ یہ جو نبوت عامہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، یعنی یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ تو بڑی سادہ بات تھی جو قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ ایک جبلی وحی ہوتی ہے، وہ لفظ کا استعمال ہے، یعنی وحی یا اللہ کی طرف سے رہنمائی یہ جبلی حیثیت سے بھی ہوتی ہے، اضطراری طور پر بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کے راستے کھولے ہوئے ہیں، وہ مسیحی ہوں، وہ ہندو ہوں، کوئی ہوں، جس وقت انسان اس دنیا پر غور کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ سائنسدانوں کو بھی بعض اوقات ایک چیز سوجھ جاتی ہے۔ اس طرح کا مکاشفہ کو مجھے 10 مرتبہ ہوا ہوگا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کسی چیز پر غور کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ چیز آپ پر واضح ہو گئی۔ ہوتا ہے اس دنیا میں۔ اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ جو وحی زیر بحث ہے، پیغمبروں کی وحی یا الہام پیغمبروں کا زیر بحث ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، مخاطبہ الہی ہے۔ مخاطبہ الہی کی کوئی دوسری صورت اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی اکتسابی نہیں ہوتا، یعنی اس کا اکتساب کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یوں نہیں ہے کہ آپ جد و جہد کریں گے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرتبے پر فائز کر دیں گے۔ یہ منزل ہی نہیں ہے جو قرآن نے دکھائی ہے۔ نبوت محبت ربانی ہے، وہ اس طرح ملتی ہے جس طرح کہ سیدنا موسیٰ کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یعنی سردی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے، کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، اچانک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ تو یہ نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیے جانے والا ایک منصب ہے۔ یہ کوئی جد و جہد کر کے، اتباع کر کے، پیروی کر کے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ قرآن کے لیے بالکل اجنبی چیز ہے، یہ کہ ایک تابع کی حیثیت سے آپ کو نبوت ملے، امتی کی حیثیت سے نبوت ملے۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ نبوت کا ایک ہی منصب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ بعض نبیوں کو نبی کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے اور بعض کو رسالت کا منصب دیا جاتا ہے۔ تو وہاں رسول اور نبی یعنی دونوں کے اندر اللہ کا مخاطبہ ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ وہ وحی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو شہد کی مکھی کو وحی ہوتی ہے یا اضطراری طور پر انسان کو ہدایت ملتی ہے، جس کو بیان کیا ہدینہ السبیل، جس کو بیان کیا ہدینہ النجدین، وہ کوئی محسوس کلام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ امر الہی ہے جو نازل ہوتا ہے، اور اس کو بیان کیا قدر فہدا۔ اللہ تعالیٰ ایک اندازہ مقرر کرتے ہیں، پھر انسان کو اس کی ہدایت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ غیر محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر کسی موقع پر کوئی خواب یا رویا دکھایا جاتا ہے تو اس کی نوعیت بھی ہوتی ہے کہ وہ تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، اس میں کوئی براہ راست بات نہیں کی جاتی۔ پیغمبروں کے رویا کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نے ہمارے سامنے تصویر رکھی ہے، وہ یہی تصویر ہے۔ اب آدمی کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے دین حاصل کرے گا، تو بڑی سادہ بات ہے، اور وہ یہ کہ جو تصور بھی آپ نے قائم کیا ہے، آپ بتائیے اللہ نے اس کو کہاں بیان کیا ہے؟ تو یہ نبوت عامہ، یہ ولایت، یہ قرآن مجید میں کس جگہ بیان ہوئی؟ قرآن مجید من البدایہ الی النہایہ، الحمد سے ناس تک ان تصورات سے بالکل خالی ہے۔ وہاں نبوت کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی مخاطبت، اس منصب پر فائز کرنا، اسی کے لیے وحی آتی ہے، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر کے مہر لگا دی گئی۔ آخری سوال غم صاحب، بالکل وہ یہ کہ ایک عام آدمی آپ کا یہ پوری بات جو قرآن اور سنت پر مشتمل ہے، صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ بالکل واضح ہے کہ دین کیا ہے، اور اس کے متوازی ایک دوسرا نظام فکر، ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات، ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس راہ پہ جو لوگ چلتے ہیں ان سے پھر کرامات کا ظہور، آسمانوں کی سیر، غیب کے احوال، یہ صلاحیتیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی ہم دکھا دیتے ہیں، سیر کروا دیتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھنا، اس کو یہ اضطراب پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک غلط طریقہ ہے، دین میں نہیں بیان ہوا، تو پھر اس میں یہ کامیاب کیسے ہو جاتا ہے، اس میں لوگوں کو یہ مراتب حاصل کیسے ہو جاتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئنسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا، نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا، موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے. تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے. اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں. اس کا دین سے کیا تعلق؟ وہ ایک بدھ لاما بھی دکھا دے گا، وہ ایک ہندو یوگی بھی دکھا دے گا، وہ ایک عیسائی متکلم بھی دکھا دے گا. آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں. یعنی ان کی تذکرۃ الاولیاء ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے. تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے، جو محمد الرسول اللہ نے بیان کر دی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں نمایاں ہو گئی ہے. دین جاننا ہے تو بس اس سے آگے کچھ نہیں. اپنا کوئی فلسفہ بنانا ہے تو اپنے فلسفے کے طور پر پیش کیجئے. ہم ہیگل اور کانٹ کو بھی پڑھتے ہیں، دیکارت کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی پڑھ لیں گے، سن لیں گے. لیکن یہ کہ اس کو دین کے نام پر پیش کریں گے تو پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا اس کا.